بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي مكي المدني القرشي الأبطحي سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد سيما بقية الله المنتظر وحجته الثاني عشر واللعن على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وولايتهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم ومن كل وليجة دونهم إلى يوم الدين آمين رب العالمين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات الله اللهم صل على محمد وعلى محمد. سلسلے گفتگو کا آخری بیان اور آخری مرحلہ جس عنوان کے اوپر گفتگو کا آغاز ہوا تھا، انسان کی زندگی میں ارتقاء کے لیے، ترقی کے لیے، چاہے وہ ترقی دنیاوی ہو چاہے اخروی ہو، چاہے ترقی مادی ہو یا معنوی ہو، کسی بھی ارتقاء کے لیے، ترقی کے لیے، کامیابی کے لیے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت اور ساتھ ضروری ہے. اور وہ اہل بیت کہ جو عمومی نہیں بلکہ خصوصی ہیں، کہ جن کے لیے اس آیہ کریمہ کے اندر پروردگار عالم نے عصمت کی گارنٹی لی ہے اور بلا قید و شرط اس بات کا اعلان کیا ہے کہ بغیر کسی قید و شرط کے ان کے ساتھ ہو جاؤ. کس وقت ان کے ساتھ رہیں؟ زندگی کے ہر لمحے میں ان کے ساتھ رہو اور کسی لمحے ان سے الگ نہ ہونا. ایک لمحے کے لیے بھی آل محمد سے غفلت انسان کے اعمال کو اکارت کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، حبط عمل ہوتا ہے، انسان کا عمل زیرو ہو جاتا ہے. کیونکہ انسان اللہ سے غافل نہیں ہو رہا ہے، حجت خدا سے غافل ہو رہا ہے. قرآن کا سب سے پہلا درس شیطان اللہ سے غافل نہیں ہوا تھا، ہے نا، سامنے کی بات ہے. اور اسی لیے بعنوان واقعہ پروردگار عالم نے اس واقعے کو سب سے پہلے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے.
خدا سے انسان غافل ہی نہیں ہو سکتا. کب انسان خدا سے غافل ہوگا؟ بات خدا کی نہیں ہے، بات حجت خدا کی ہے، بات خلیفہ خدا کی ہے. ہم وقت شیطان اللہ کی یاد میں تھا، مسئلہ نہیں ہے. کب تک؟ جب تک حجت خدا کا تصور نہیں تھا تب تک. لیکن جہاں حجت خدا کی یاد سے ایک لمحے کے لیے غافل ہوا، مٹی پلید ہو گئی. اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ انسان لاکھوں سال کروڑوں سال سجدے کرے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، فرق نہیں پڑتا ہے. ایک سجدہ اگر بغیر معیت حجت خدا انجام دیا گیا تو کروڑوں اور لاکھوں سال کی عبادتیں بیکار ہو جاتی ہیں. فرق نہیں پڑتا ہے آپ نے کتنے سال عبادت کی ہے، کتنے حج کیے ہیں، کتنی زیارتیں کی ہیں، سب کچھ ایک طرف. غفلت حجت الہی سے انسان کے اعمال کو حبط کر دیتی ہے، صفر کر دیتی ہے، زیرو کر دیتی ہے. اور خلاصے کلام عرض یہ کر رہے ہیں کہ ہم زیارت عاشورہ کے بعد جو دعا وارد ہوئی ہے، دعائے القمہ، اس کا ایک جملہ ہے. انسان کی زندگی کا دار و مدار اس جملے کے اوپر ہونا چاہیے. کیا ہے جملہ؟ اس دعا کے بیچ میں اللہم احینی حیات محمد و ذریتہ. خدایا ہمیں محمد اور ان کی ذریت کی حیات عنایت فرما. کیا مطلب؟ یعنی ہماری زندگی ان کی زندگی سے ملا دے. ہماری زندگی گزرے تو ان کے ساتھ گزرے. ہماری زندگی نہ کہلائے، آل محمد کی زندگی کہلائے. وَمَمَاتِ مَمَاتَهُمْ، زندگی ہی کی بات نہیں ہے، ہماری موت بھی آل محمد کی معیت میں ہونا چاہیے، انہی کی موت کہلانی چاہیے. تبھی تو شہادت کا درجہ ملے گا نا. الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا. الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا. جو انسان آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ صرف شہید ہی نہیں مرتا ہے، توبہ کیا ہوا مرتا ہے. الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان. آل محمد کی محبت میں مرنے والا مومن ہی نہیں مرتا، کامل الایمان مرتا ہے. اچھا مزے کی بات ہے، جانتے ہیں یہ حدیث بہت طولانی ہے. اس حدیث کو اہل سنت کے سب سے بڑے مفسر، جنہیں امام المشککین کہا جاتا ہے، یعنی ہر چیز میں جہاں بات اہل بیت کی آتی ہے وہاں شک و شبہ ایجاد کرنے لگتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کہاں سے ممکن ہے. فخر الدین رازی ان کی تفسیر کبیر کر کے، اس تفسیر کبیر کے اندر انہوں نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے اور تائید کی ہے. جو ہر بات میں شک کرتا ہے پوری حدیث کو ذکر کیا اور تائید کیا ہے. اس سے مراد آل محمد کی ولایت ہے، خالی محبت نہیں ہے. خالی محبت تو سبھی کرنے لگتے ہیں، صرف عام محبت کرنے والے کا درجہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ مات مؤمنا مستکمل الایمان، بلکہ محبت بھی کرے، قبول محبت بھی کرے، محبت بھی کرے، اقرار ولایت بھی کرے. الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت ثم منکر و نکیر.
آل محمد کی محبت میں جب انسان کی روح نکلتی ہے نا، ملک الموت قبض روح کے لیے آتے ہیں تو اسے بشارت دیتے ہیں جنت کی. ثم منکر و نکیر، اس کے بعد منکر و نکیر اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں. ایک مفصل حدیث ہے کہ انشاءاللہ بیان کریں گے کبھی، لیکن بات یہ نہیں ہے. بات یہ چل رہی ہے ہماری کہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی ذوات مقدسہ ہیں کیا؟ کہ کون سی پاک و پاکیزہ ذات ہیں؟ اللہم احینی حیات محمد و ذریتہ، دعائے القمہ کا جملہ. ومماتی مماتہم، ہمیں موت دے تو ان کی موت دے. ان کی موت کا مطلب جس موت سے وہ راضی ہوں. اگر وہ راضی ہیں کہ ہمیں بستر پر موت آئے تو بستر پر موت آئے. اگر وہ راضی ہیں کہ میدان جنگ میں موت آئے تو میدان جنگ میں موت آئے. اگر راضی ہیں کہ منبر پر موت آئے تو منبر پر موت آئے. جس بات سے وہ راضی ہوں. وَتَوَفَّنِي عَلَى مِلَّتِهِمْ، ہمارا ان کی ملت کے اوپر خاتمہ فرما. یہی نہیں، انسان نے زندگی گزاری، انسان مر گیا، انہی کی ملت کے اوپر اس کی وفات ہوئی. وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَتِهِمْ، انہی کے گروہ میں ہمارا شمار کرنا. حشر و نشر انہی کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ کہا جائے یہ علی والے ہیں، ہے نا، گروہ کی صورت میں اس کے اثرات ہیں. اس کے بعد کا جملہ وَلَا تُفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ طَرْفَةَ عَيْنٍ أَبَدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. خدایا ہمارے اور ان کے درمیان ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی جدائی نہ رکھنا. ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی اگر آل محمد سے جدا ہو گئے تو ختم. کبھی انسان یہ نہ سوچے آل محمد کے ساتھ جدائی. ہمیشہ دعا کرنا چاہیے. اور اسی لیے صادق آل محمد نے آخری زمانے کے لیے جو دعا تعلیم فرمائی ہے کہ قنوت میں پڑھا کرو، دعائے غریق. یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ دینک یعنی ہمیں اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رکھ. یہ دین کیا ہے؟ توجہ فرمائیے گا. ثبت قلبی علی دینک، ہمیں اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رکھ. یہ دین کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں دین کا مطلب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس. وہ تو شیطان بھی اس کے اوپر ثابت تھا کہ نہیں؟ نمازیں پڑھتا تھا کہ نہیں؟ سجدے کرتا تھا کہ نہیں؟ ساری چیزیں کرتا تھا. دین کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے دین کو کامل کر دیا. یعنی جس احکام کا تعلق غدیر سے ہو وہ دین کہلاتے ہیں. جن کا تعلق غدیر سے نہ ہو ان کو دین نہیں کہا جاتا، ان افراد کو دیندار نہیں کہا جاتا. توجہ فرما رہے ہیں آپ کہ دین کیا ہے؟ کہ جس کا تعلق غدیر سے ہو، جس کا تعلق ولایت آل محمد علیہ السلام سے ہو. بس وہی دین ہے اور صرف وہی دین ہے. اس کے علاوہ کوئی دین ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی مذہب ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اسلام ہی نہیں ہے. صرف انہی کے ماننے والے ہیں جو حق ہیں، ان کے علاوہ سب باطل ہیں. حیا نہیں ہے.
جو بھی ہے سب باطل ہے. جو یہ کہہ دیں وہی معروف ہے، جس چیز سے منع کر دیں وہی منکر ہے. تو آل محمد کی ذوات مقدسہ ہے نا، سب کچھ انہیں کے ہاتھوں میں ہے. دین، اسلام، شریعت، ان سے ہٹ کے کہیں آپ کو کچھ ملے گا نہیں. آج جو اسلام میں اتنے فرقے آپ کو نظر آتے ہیں، یہ نظر کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ آل محمد سے اپنا مصلح الگ کر لیا ہے. یہ جو مصلح الگ کیے گئے ہیں نا، اسی کا انجام یہ ہے کہ مسلمان آج در بدر کی ٹھوکر کھا رہا ہے. اگر آل محمد سے اپنا رشتہ مضبوط رکھتے تو آج ٹھوکریں نہ کھاتے. وجہ کیا ہے؟ دین نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں نا دنیا گول ہے، گھوم پھر کے بعد پھر وہیں آ گئی. گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے پر. اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا؟ فائدہ کیا ان لاکھوں سجدوں کا، ان ہزاروں رکعت نمازوں کا، ان حج کا جو مسلمان انجام دیتے ہیں، ان تبلیغات کا، ان کتابوں کا، ان کا فائدہ کیا ہے؟ ایک مجلس حسین ایک شعر اسی لیے فرمائے نا، جو ایک شعر ہماری محبت میں پڑھ دیتا ہے اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے نا. تب ہمارے سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس لیے کہ بغیر مقدمے کے بیان کیا جاتا ہے، اس لیے سمجھ میں نہیں آتا ہے. کیوں جنت واجب ہو جاتی ہے؟ اس لیے کہ یہی تو دین ہے کہ جس کا رشتہ آل محمد سے ہو. ایک لمحے کے لیے بھی انسان اگر دیندار ہو گیا تو جنت واجب ہو گئی. اب بعد میں اس کو بچا کے رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے. پورا محل ہمارے نام لکھ دیا گیا ہے، ہو گیا ہے نا، ہمارا پیپر بھی ہم کو دے دیا، بھائی آپ کا گھر آپ کے حوالے ہے. ہم اس کے اوپر بلڈوزر چلوا دیں، اس پیپر کو جلا دیں، تو بعد میں کہیں کہ صاحب کیوں ہم سے چھن گیا؟ یہ تو آپ نے کیا ہے نا. انسان غافل نہیں ہونا چاہیے آل محمد سے. ایک لمحے کے لیے بھی انسان کی ناؤ ڈوب جاتی ہے. سامنے کی مثال، بہت ہی تاریخ کے گہرے سمندر میں نہیں اتریں گے، سامنے کی مثال. زبیر کون تھا؟ امیر المومنین کا پھوپھیزاد بھائی. کہیں خاندان کا نہیں تھا، سگی پھوپھی کا بیٹا، پیغمبر کی سگی پھوپھی کا بیٹا. جب امیر المومنین کے گردن میں رسی کا پھندا ڈالا گیا نا، اس وقت جناب فاطمہ کے گھر میں موجود تھا. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک دن زبیر کا تذکرہ ہوا. امام نے فرمایا اگر یہ کچھ دن اور امیر المومنین کی معیت میں اور ان کے ساتھ رہتا نا، تو جیسے سلمان کے لیے حدیث وارد ہوئی یا سلمان منا اہل البیت، اس کے لیے بھی صادر ہونے والی تھی. وجہ کیا ہوئی کہ آج جہاں بھی مومن ہے اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں. وجہ کیا ہوئی؟ حجت خدا سے غفلت. کیا نماز گزار نہیں تھا؟ روزہ دار نہیں تھا؟ سب تھا. وجہ کیا ہے؟ علی سے غفلت. بس تھوڑا سا وَلَا تُفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ طَرْفَةَ عَيْنٍ أَبَدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. خدایا آل محمد سے ہمیں ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی نہ دنیا میں نہ آخرت میں الگ نہیں کرنا. عبداللہ ابن ابی عافور کئی مرتبہ اس روایت کو بیان کر چکے ہیں.
امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بیٹھے ہوں، بس زیادہ طولانی گفتگو نہیں ہوگی. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے بہت ہی قریبی اصحاب میں سے تھے جناب عبداللہ ابن ابی یافور. کہنے لگے فرزند رسول ایک سوال ہے ذہن میں. امام نے فرمایا کہ پوچھو. کہنے لگے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آپ کا امامت کا اقرار کرنے والا نہیں ہے، جو آپ کو امام نہیں مانتا ہے. اذا حدث صدق، بات کرتا ہے تو سچ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وفا کرتا ہے، امانت اس کے پاس رکھی جائے تو اس میں خیانت نہیں کرتا ہے، بالکل دائیں نہیں اسی طرح واپس کر دیتا ہے. برخلاف اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی آپ کی امامت کا قائل ہے، یعنی آپ کا اپنا ہے، چاہنے والا ہے. اذا حدث کذب، جھوٹ بولتا ہے بات بات میں. اذا اؤتمن خان، امانت رکھو تو خیانت کرتا ہے. خالی پیسے ہی میں خیانت نہیں ہوتی ہے، ہر چیز میں خیانت ہوتی ہے. کسی سے ہم نے کہا کہ ایسا ایسا ہو گیا، جا کے 10 آدمیوں سے بتا دیا، بتانا نہیں کسی سے، یہ بھی خیانت ہے. کسی کی فیملی جا رہی ہے، ہم اس کی طرف غور سے دیکھ رہے ہیں، خیانت ہے. ہر چیز میں خیانت ہوتی ہے. اذا اؤتمن خان، جب وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا ہے. اب آپ کے سامنے دونوں کردار ہیں. آپ کا چاہنے والا نہیں ہے، آپ کے مخالفین کی صف سے ہے، لیکن عمل میں بہت اچھا ہے، سچا بھی ہے، امانت دار بھی ہے، وعدے کی وفا بھی کرنے والا ہے، آپ کی امامت کا اقرار بھی کرنے والا ہے، یعنی آپ کی صف سے ہے، آپ کی درسگاہ سے ہے، آپ کے مکتب سے ہے، لیکن جھوٹا ہے، خائن ہے، وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا ہے. دونوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جیسے امام نے یہ جملہ سنا، ٹیک دے کر امام بیٹھے ہوئے تھے، سیدھے بیٹھ گئے. غصے کی وجہ سے امام کا چہرہ سرخ ہو گیا. اس کے بعد امام نے ایک جملہ فرمایا، اس دین کی، اس شریعت کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ جو ہماری امامت کے بغیر انجام دیا جائے. یہ انسان اگرچہ جھوٹا ہے، یہ انسان اگرچہ خائن ہے، یہ انسان اگرچہ وعدہ خلاف ہے، مگر چونکہ یہ ہماری امامت کا اقرار کرتا ہے، ہماری صف کا ہے، اس کو کچھ بینیفٹ ملیں گے، کچھ فائدہ ملے گا. فرزند رسول میری سمجھ میں نہیں آیا. سوال کیا عبداللہ ابن ابی یافور نے. امام نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ آیت الکرسی تو تمہیں آتی ہوگی نا. تیسری آیت، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے نا. اللہ ولی الذین آمنوا کیا کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، انہیں ظلمتوں سے نکال کر نورانیت میں لے کے جاتا ہے. امام نے فرمایا اندھیرے سے نکال کر نورانیت میں لے جانے کا مطلب سمجھتے ہو؟
نہیں فرزند رسول آپ بیان کریے کیا مطلب ہے؟ امام نے فرمایا اگر ہمارا چاہنے والا ہے تو اس وقت تک موت اس کے قریب پھٹک بھی نہیں سکتی جب تک وہ توبہ نہ کر لے، پاک نہ ہو جائے، پاک ہو جائے گا آنکھ بند ہو جائے گی۔ والذین کفروا، توجہ فرمائیے گا، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے نا، یہی جملہ ہے نا، والذین کفروا، جو کافر ہیں، اولیاءہم الطاغوت، طاغوت ان کا ولی ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے طاغوت جو ان کا ولی ہے کافروں کا؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، ان کافروں کو نور سے نکال کر ظلمت میں لے کے جاتا ہے۔ سوال، مگر کافر کا نور بھی ہوتا ہے کہ نور سے نکال کر ظلمت میں لے کے جائے؟ توجہ فرمائیے گا، مگر کافر کا نور ہوتا ہے۔ ایک کافر کے ہاں کون سی نورانیت کہ وہ کافر کو نور سے نکال کر اندھیرے میں لے کے جاتا ہے۔ امام نے کہا وہ والا کفر نہیں ہے، بلکہ یہ کفر ہماری ولایت کا کفر ہے۔ جو لوگ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کہہ رہے تھے مگر ہماری ولایت کا اقرار نہیں کر رہے تھے، ان کے پاس تھوڑی سی نورانیت تھی، اسی نورانیت سے نکال کر شیطان انہیں اندھیرے میں لے کے جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی نورانیت سے کیا مطلب؟ ہمارا چاہنے والا مرتا ہے تو توبہ کیا ہوا مرتا ہے، اور یہ مرتا ہے تو جب تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا انکار نہ کر دے اسے موت نہیں آتی۔ یعنی یہ مرنے سے پہلے لا الہ کا بھی انکار کر دیتا ہے، الا اللہ کا بھی انکار کر دیتا ہے، محمد الرسول اللہ کا بھی انکار کر دیتا ہے۔ اب اس کے پاس نورانیت شوق سے اب ملک الموت اس کے پاس ہے، چلو یہ اثر ہے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا۔ بات یہ تھوڑی ہوتی ہے ہمارے یہاں کہ جنت ملے گی اور یہ ملیں گی اور نعمتیں ملیں گی، بات اس کی نہیں ہوتی ہے۔ وہ تو محبان امیر المومنین کے لیے ہی جنت اللہ نے بنائی ہے، بات جنت کی تھوڑی ہے۔ بات یہ ہے کہ کل علی کہیں یہ نہ کہیں کہ اگر تم ہمارے چاہنے والے تھے تو ایسے اعمال کیوں کر رہے تھے۔ بات اس چیز کی ہوتی ہے، وہ تو یہ اسی لیے تو امام صادق نے فرمایا معاشر الشیعہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے باعث عزت بننا، باعث ننگوار نہ بننا، باعث ذلت نہ بننا، سرفکندگی نہ بننا کہ کل روز قیامت ہمارا سر جھک جائے۔ ایسے سے جعفر صادق کے شیعہ ہیں، ایسے سے شیعیان امیر المومنین، بات جنت اور نعمتوں کی نہیں ہے، وہ تو اللہ نے خلق کر کے آل محمد کے حوالے کر دی، یہ تمہاری ہے، یہ ملکیت ہے تمہاری، جس کو چاہو لے کے جاؤ، شق شفاعت بھی تمہارے ہاتھ میں ہے، ملکیت بھی تمہاری ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم خوش رکھیں اپنے اعمال سے۔ آل محمد کے چاہنے والوں کے لیے یہ محرم کا مہینہ بہترین مہینہ ہے کہ جہاں فرش عزائی امام حسین یہ انسان کے تزکیے کا ذریعہ ہے، یہ مجلسیں ہم یہ سوچیں کہ ہم نے ان 10 دنوں میں کیا حاصل کیا، ہلکا سے اشارہ صبح کی گفتگو میں اپنے کیا تھا، ہم کو یہ سوچنا چاہیے ہم نے کیا کیا، ہمارے اندر کون سی تبدیلی آئی، کیونکہ یہ مکتب امام حسین ہے،
یہ درسگاہ ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے نا. ہم کون سی تغییر لے کے آئے ہیں ان 10 دنوں میں؟ روئے، ماتم کیا، مجلس کی، عزاداری کی، سب کچھ آپ نے کیا. جنت آپ کے نام ہو گئی. بات ابھی جنت کی نہیں ہے، نعمتوں کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس درسگاہ سے ہم کیا توشہ لے کے اٹھے، کیا حاصل کیا ہم نے، ہمارے اندر چینجنگ کیا آئی. کہیں ہمارا عمل اور مخالفین کے عمل میں اگر کوئی موازنہ کرے تو یہ نہ کہے کہ یار ہم سے اچھے تو فلاں لوگ ہوتے ہیں اعمال کے اعتبار سے. آل محمد کی محبت ایک طرف، لیکن اگر اٹھا کے اسے ہٹا کے دو زندگیوں کا موازنہ کیا جائے تو ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ کہیں یہی مجلسیں، کہیں یہی نوحے، کہیں یہی عزاداریاں تو ہمارے آپسی اختلافات کی وجہ نہیں بن رہی ہیں. ہم کو یہ بھی سوچنا چاہیے، ہوتا ہے نا، ہماری مجلس، ہمارا نوحہ خان، ہمارا ممبر، ہمارا ذاکر، ہماری نیاز، ہماری نظر ہماری نہیں ہونا چاہیے. یہ ہم جب منسوب ہو گئے آل محمد سے تو سب کچھ حسین کا ہے. پھر یہ ہمارا کہیں سے نہیں آ گیا. ان ایام میں ہم صرف حسینی ہیں. آل محمد سے الگ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے نا اپنے وجود کو. جب تصور نہیں کر سکتے تو یہ تصور کہاں سے آ گیا؟ ہماری مجلس، ہماری نہیں، حسین کی مجلس. ہمارا گھر نہیں، حسین کا گھر. ہمارا عمل نہیں، حسین کا عمل. ہمارا مہمان نہیں، حسین کا مہمان. جب ہر چیز حسین کی ہے تو ہماری فکر کیوں؟ حسینی فکر ہونی چاہیے نا، حسینی عمل ہونا چاہیے نا، حسینی سوچ ہونی چاہیے نا. سب کچھ جب ہم اپنے آپ کو حسین کا چاہنے والا کہتے ہیں تو ہر اعتبار سے ہمیں مطلق حسینی بن جانا چاہیے. یہی تو امتیاز تھا نا کربلا والوں کا. کیا خصوصیت تھی کربلا والوں کی جو ساری دنیا یا لیتنی یا لیتنی یا لیتنی یا لیتنی کہتی ہے؟ امتیاز کیا تھا؟ سوچ کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے وہ بالکل زمانے سے منفرد تھے. کوئی کچھ سوچ رہا ہو مگر کربلا میں جتنے افراد تھے سب کی سوچ ایک تھی، سب کی فکر ایک تھی، سب کی سیاست ایک تھی، سب کی مینٹلٹی ایک تھی. اسی لیے کربلا میں ایک نہیں 72 حسین تھے. یہی تو درس عزائے سرکار سید الشہداء ہے. اس کے علاوہ اور کون سا درس ہے؟ وَلَا تُفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ طَرْفَةَ عَيْنٍ أَبَدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. ایک لمحے کے لیے خدایا ہمیں ان سے جدا نہ کرنا. کس چیز میں؟ ہر اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، عملی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، کسی اعتبار سے ہمارے اور ان کے درمیان جدائی نہیں ہونی چاہیے. ہم اپنے وجود کو وقف کر دیں. یہ نہ سوچیں کہ ہمیں ٹھیس پہنچے گی، نہیں، حسین کو ٹھیس نہ پہنچے، ہمیں تکلیف پہنچے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بات یہی ہوتی ہے نا. تب ہم کیسے ان کے آگے جھک جائیں؟ ہمیں تھوڑی جھکنا ہے. جب ہم نے اپنے وجود کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو سونپ دیا تو ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. جب ہماری نمازیں، ہمارے آباء، ہمارے اعمال، ہمارے سارے مناسک سب کچھ خدا کے لیے ہوتے ہیں تو پھر یہاں ہم کیوں الگ ہو رہے ہیں کہ نہیں صاحب ہر چیز حجت خدا کی ہے؟ کیونکہ ہم انہی کے ہیں. جب ہم انہی کے ہیں تو اگر ہمارا نقصان ہوگا تو ان کا نقصان ہوگا، ان کا نقصان ہوگا تو ہمارا نقصان ہوگا. اگر وہ خوش ہوں گے تو ہم خوش ہوں گے، ہم خوش ہوں گے تو وہ خوش ہوں گے. وہ رنجیدہ ہوں گے تو ہم رنجیدہ ہوں گے، ہم رنجیدہ ہوں گے تو وہ رنجیدہ ہوں گے.
یہی نہیں، ایک جملہ آپ کو نقل کروں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا، فرماتے ہیں ہم اپنے شیعوں کے لیے ہمیشہ استغفار کرتے ہیں، ہے نا؟ جہاں یہ فرمایا ہے کہ ہماری نظر کرم تمہارے اوپر بنی رہتی ہے، اسی کے بعد فرمایا ہے کہ ہم اپنے چاہنے والوں کے لیے ہمیشہ استغفار کرتے ہیں. تو امام ہمارے لیے کیوں استغفار کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو تکلیف انہیں ہوتی ہے، ہم رنجیدہ ہوتے ہیں تو تکلیف انہیں ہوتی ہے، ہم خوش ہوتے ہیں تو خوشی میں بھی وہ شریک ہے، غم میں بھی وہ شریک ہے، ہر چیز میں شریک ہیں. اس لیے کہ ہم پہلے ہی دعا کر رہے ہیں ایک لمحے کے لیے بھی الگ نہ کرنا. تو یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کہیں ہم سے ناراض نہ ہو ہمارے اس عمل سے؟ ہم واقعی کربلائی ہمیں بننا چاہیے ہر اعتبار سے. ہم یہ دعا کرتے ہیں، اس سلسلے کی آخری مجلس ہے نا، آج فرش عزائے سید الشہداء پہ یہ دعا کرتے ہیں، خدایا ہمیں ویسا بنا جیسا تو چاہتا ہے، ہمیں ویسا بنا کہ جیسے ہمارا امام چاہتا ہے، ہمیں ویسا بنا کہ جیسے صدیقہ طاہرہ چاہتی ہے، ہمارے عمل کو، ہماری فکر کو، ہماری سوچ کو ویسا بنا کہ جسے لوگ دیکھیں تو کہیں اسے حسینی فکر کہی جاتی ہے. کربلا والوں کا یہی امتیاز تھا، ہمیشہ مخالف رہے، مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی ان سے مل گئے نہ ہو تو حسینی ہو گئے. وقت آخر ہی صحیح ہوئے نا حسین. ساری زندگی کے گناہ بدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ نے ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا. صرف وہی نہیں، آج بھی ایک انسان ساری زندگی گناہ کرے مگر وقت آخر اپنے وجود کو آل محمد کے وجود سے ملا دے، خدا اس کے برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. یہی امتیاز ہے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا اثر ہے. یہ ہم قدر نہیں کرتے، ہم سوچتے نہیں ہیں، ہمیں فکر نہیں ہوتی ہے، لیکن آل محمد کو ہماری فکر ہوتی ہے. ہو سکتا ہے ایک ٹائم ہم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھول جائیں مگر وہ ہمیں نہیں بھولتے ہیں. اسی لیے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث شریف ہے اس میں فرماتے ہیں کہ امام کون ہوتا ہے؟ ماں سے بھی زیادہ شفیق، رحم دل، باپ سے بھی زیادہ رحمتوں والا، رقیق القلب. اسے کہتے ہیں امام، اسے کہتے ہیں حجت خدا. ایک صلوات پڑھے محمد والے. لیکن بہرحال انشاءاللہ سال آئندہ زندہ رہے تو پھر فرش عزائے حسین بچھائیں گے، پھر ماتم کریں گے، پھر نوحہ کریں گے، پھر عزاداریوں کا انعقاد کریں گے. خدایا اگر ہماری ان عزاداریوں میں کمی رہ گئی ہو تو ان کمیوں کا جبران کر دینا، اگر ہم صحیح سے رو نہ سکے تو ہمیں رونے والوں کے اجر و ثواب میں شریک قرار دینا. جو بھی ہم سے کمی رہ گئی ہے، کاستی رہ گئی ہے، خصوصاً صدیقہ طاہرہ کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑ کر بی بی، اگر ہمارے آنسوؤں کو آپ کے رومال میں شرف قبولیت نہ ملا ہو تو بی بی ہمیں معاف کر دیجیے گا. اگر آپ کے لال کی فرش عزا بچھانے میں ہم سے تقصیر ہو گئی ہو تو بی بی درگزر فرما دیجیے گا. اس لیے کہ آپ کے علاوہ ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے، آپ کے علاوہ اپنا کوئی آسرا نہیں ہے، آپ کے علاوہ ہمیں کسی کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، آپ ہی سب کچھ ہے. بس آپ ہی سے ایک امید ہے، اس کے علاوہ کسی سے امید نہیں ہے. یہ ایام وہ ہے نا کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اسیر کر کے کوفے لے جائے گئے. کس حالت میں اسیر کر کے لے جائے گئے؟ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جب سن 35 ہجری میں
امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دارالحکومت مدینے سے کوفے منتقل کیا تھا، اور امیر المومنین کے اہل حرم کے جن میں جناب زینب ام کلثوم اور آپ کی دوسری اولاد بھی تھی، یہ مدینے سے کوفہ پہنچی ہیں تو دوپہر کا وقت تھا۔ امیر المومنین نے انہیں کوفے کے باہر حکم دیا کہ یہیں قافلے کو روک دو، حسن ابھی قافلہ اندر نہیں آنا چاہیے، مولا آپ کی بیٹیاں محملوں میں ہیں، محملوں میں پردے پڑے ہوئے ہیں، کوفے میں جانے میں کیا مذائقہ ہے؟ جب نہیں امیر المومنین آواز دیں، میری غیرت کو یہ بھی گوارا نہیں کہ زینب جس محمل میں ہو اس محمل پر بھی نامحرم کی نظر پڑے۔ یا علی، یہ سن 35 ہجری کا کوفہ ہے، لیکن ذرا سن 61 ہجری کے کوفے میں آ جائیے، زینب ام کلثوم بے مقنع و چادر بازار کوفہ میں گھرائی جا رہی ہیں۔ ظالم آواز دے رہے ہیں، اے تماشا دیکھنے والوں آؤ، یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ محمد کی نوازیاں ہیں، یہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، آؤ تماشا دیکھنے والوں۔ تاریخ ہی کہتی ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کو دربار ابن زیاد میں لے جایا گیا، جہاں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، بیویاں کھڑی ہوئی ہیں، اہتمام یہ کیا ہے بیویوں نے کہ جناب زینب کو اپنے نرغے میں لے لیا ہے، گھیر لیا ہے کہ ابن زیاد کی نظر زینب کبریٰ پہ نہ پڑے۔ جانتے ہیں ایک چیز آپ کے سامنے اور بیان کر دوں، جو تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جتنے شہدائے کربلا تھے ان سب کے گھر والوں کو کوفے میں آزاد کر دیا گیا تھا، چھوڑ دیا گیا۔ شام کسی کو اسیر کر کے نہیں لے گئے، یہ تاریخ کے اندر محفوظ ہے، سوائے اہل بیت کی عورتوں کے سب کو چھوڑ دیا گیا، سوائے زینب کے، سوائے ام کلثوم کے، سوائے رباب کے، سوائے ام لیلا کے، اہل بیت کے بچے، اہل بیت کی عورتیں اسیر ہو کر بازاروں میں گھرائی گئی۔ اللہ اکبر۔ جن کے گھر سے دنیا نے پردہ کرنا سیکھا، جن کے دروازے سے حیا نے خود کو مزین کیا، آج انہیں کی بیٹیوں کو بازاروں میں گرایا جا رہا ہے۔ دربار ابن زیاد میں زینب کبریٰ ہیں، امام سجاد کھڑے ہوئے ہیں کہ ابن زیاد نے پوچھا اے جوان تم کون ہو؟ امام سجاد نے فرمایا مجھے علی ابن الحسین کہتے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا کہ اللہ نے علی ابن الحسین کو قتل نہیں کیا۔ امام نے فرمایا ہمارے وہ بھائی تھے کہ جنہیں لوگوں نے قتل کر دیا۔ ابن زیاد نے کہا لیکن اللہ نے انہیں قتل کیا۔ امام سجاد نے فرمایا اللہ نے نہیں بلکہ لوگوں نے قتل کیا ہے۔ جب انسان کی موت آتی ہے تو اسے مرنا ہوتا ہے۔ ابن زیاد کو غصہ آ گیا۔ ابن زیاد نے کہا میں چاہوں تو تمہاری گردن کو قطع کر سکتا ہوں، تمہارے سر کو کاٹ سکتا ہوں۔ یہ جملہ سننا تھا کہ امام سجاد علیہ السلام دیکھنے میں تو بظاہر اسیر تھے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، گلے میں طوق خاردار تھا، کمر میں لنگر تھا، لیکن حسین کا بیٹا تھا، حسین کا دل پہلو میں دھڑک رہا تھا۔ آستینیں چڑھا لی، اب الموت تحدثنی ابن زیاد، ابن زیاد تو مجھے موت سے ڈراتا ہے۔ اما تعلم ان القتل لنا عادہ وکرامتنا شہادہ، تجھے نہیں معلوم کہ قتل کا ہونا ہماری عادت ہے، شہادت ہماری میراث ہے۔ بھئی یہ جملہ نکلنا تھا کہ زینب کبریٰ آگے بڑھ گئی، خبردار ابن زیاد تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ زینب اکیلی ہے؟ سید سجاد اکیلے ہیں؟ نہیں، اگر تجھے سید سجاد کو قتل کرنا ہے تو پہلے مجھے قتل کرنا ہوگا، اس کے بعد سید سجاد کو قتل کرنا ہوگا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ ابن زیاد غضبناک ہو گیا، غضب کے عالم میں حکم دیا کہ مختار کو والد دربار کیا جائے۔
ہتکڑیوں میں جھگڑا ہوا، بیڑیوں میں جھگڑا ہوا، مختار آیا اور مختار سے ابن زیاد نے ایک سوال کیا۔ ابن زیاد کہتا ہے مختار سے، مختار تم اپنے مولا کو نہیں دیکھنا چاہتے ہو، تم اپنے آقا کو نہیں دیکھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میرا آقا صرف حسین ہے، میرا مولا صرف حسین ہے۔ کہاں حسین اور کہاں تیرا نجیب دربار؟ بھئی یہ سننا تھا کہ ابن زیاد نے تشت کو آگے بڑھایا، اوپر سے خان پوش ہٹایا، اور ان سے مختار کی نظر پڑی، کیا دیکھا؟ حسین کا کٹا ہوا سر تشت میں رکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھنا تھا کہ مختار نے ایک انگڑائی لی، ابن زیاد کے غلام کے ہاتھوں سے تلوار کھینچی، بس تلوار کھینچنا تھا کہ ایک مہیب سی آواز پیچھے سے آئی، اے مختار، ارے خبردار تلوار رکھ لو، میرے بابا کی قربانی رائے گا نہ کرو۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ابن زیاد طاقت کے نشے میں چور، ہاتھوں میں اس کے چھڑی تھی جو بار بار حسین کے دندان مبارک کو مار رہا تھا۔ چوب خضرا سے حسین کے دندان مبارک میں مارتا تھا۔ حسین تم کتنا اچھا مسکراتے تھے، حسین تمہارے دانت کتنے سفید ہیں، یہ باتیں کر کر کے۔ اے میرے عزیزو، میرا پڑھ دینا آسان ہے، آپ کا سن لینا مشکل ہے، لیکن جس سید سجاد کا باپ حسین ہو، اگر اس کے کٹے ہوئے سر کے ساتھ بے حرمتی کی جائے تو کوئی اس سید سجاد کو دل سے پوچھے۔ زینب کی آنکھوں کے سامنے سید امام حسین کے کٹے ہوئے سر کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، کوئی زینب کبریٰ کے دل سے پوچھے، کوئی اس 4 سالہ بچی کے کلیجے سے پوچھے کہ جس کی نظروں کے سامنے ابن زیاد صلی حسین سے گستاخی کر رہا ہے۔ جانتے ہیں سید سجاد کی بات نہیں ہے، زید بن ارقم جو صحابی رسول تھا بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا ابن زیاد ہی کیا گستاخی کر رہا ہے؟ میں نے پیغمبر کو دیکھا ہے کہ بار بار اس دہن اقدس کو چوم رہے تھے۔ میں کہوں گا زید بن ارقم تم تھوڑی سی بے حرمتی دیکھ کے برداشت نہ کر سکے، سوچو ذرا زینب نے کیسے برداشت کیا ہوگا جب شمر کا خنجر چل رہا تھا۔ زینب دیکھ رہی تھی، کبھی خیمے میں جائے کبھی خیمے سے آئے، واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ غربتہ، واہ قلت ناصرہ، ارے کوئی نہیں جو میرے بھیا کی مدد کرے۔ اسے عالم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔